آ رہی ہے جناب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے، تشریف آوری کا شکریہ۔ سنائیں کیسے، خیریت سے ہیں؟ خیریت، اللہ کا کرم ہے، آپ خیریت سے ہو؟ تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ پہلے ایک بار آپ کے ساتھ میری کچھ باتیں ہوئی تھی 1-2 سال پہلے جی، تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھی نے مجھے بھی دعوت دی تھی، تو اس جو باتیں وہاں پر باقی رہی تھی اس پر آگے بات کرتے ہیں۔ کوئی بات نہیں جی، تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک گزارش ہے کہ جو بات میں آپ سے پوچھوں تو آپ مجھے اس کا جواب دیا کریں، اور جس طرح وہ قادیانی کے ساتھ آپ نے باس مباحثہ کیا نا، تو اس طرح ہم بات نہیں کریں گے جیسا کہ وہ آپ کی باتیں نہیں سن رہا تھا۔ تو کوشش کریں گے کہ آپ میری بات سنیں گے اور میں آپ کی بات سنوں گا، اور آپ کی بات اگر درست ہوگی تو پھر میں اس کو قبول کروں گا، اگر میری بات درست ہوگی تو آپ کو ماننا پڑے گا۔ صحیح جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو انسان صحابہ کرام کو نہیں مانتا ہو، جو اللہ کی کتاب کو نہیں مانتا ہو، یعنی خلاصہ یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں مانتا ہو، وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ تو اس دعوے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں؟ جی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، دائرہ اسلام میں ہیں؟ کیسے؟ آپ کیسے بات تھوڑا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر منافق کا لفظ اطلاق فرمایا۔ اب آپ میری بات کو غور سے سنیں، جو میں بتانا چاہتا ہوں آپ نے اس کا جواب دینا ہے، اور جو آپ نے کہا کہ جو صحابہ کو نہ مانتا ہو نا، میری بات صحابہ نہ مانتا ہو تو وہ کیا ہے، وہ اسلام سے خارج ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر میں آپ کے بخاری سے دکھا دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے صحابہ میں منافقین ہیں، جی جی، یعنی صحابہ کو نہیں مانتا، جیسے ہم شیعہ سب صحابہ کو نہیں مانتے نا، کہتے ہیں صحابہ میں مومن بھی ہے، منافق بھی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے؟ جی، آپ کی اس بات کا جواب یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے صحابی، ٹھیک ہے، وہ صحابی جو شرعاً جس پر اطلاق صحابی کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے صاحب۔ صاحب کا معنی دوست اور ساتھی یا اس کی مجلس میں بیٹھنے والا، جیسا عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو اس کے مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، وہ بھی اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب یعنی ساتھی میں شمار ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بارے میں یا ان لوگوں کے بارے میں جو منافقین ہے، ان کے بارے میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کا لفظ استعمال کیا ہے تو ہمارے نزدیک بھی وہ منافق ہے، لیکن اب جو ان کے لیے صحابی کا لفظ بھی استعمال کیا نا، جی کی بات ہے کہ اسی عبداللہ ابن ابی کے لیے صحابی کا لفظ بھی استعمال، جی جی بالکل ایسا ہے، یہ صحابی کا لفظ ان کے لیے ختم ہے۔ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے صحبت میں جو بھی شخص آیا ہے اس کو صحابی بولا ہے، چاہے وہ منافق بھی ہو یا مومن ہو، وہ صحابی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ صحابی جو منافق بھی ہو سکتا ہے، مومن بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ جو صحابی مخلص ہے اس کو اگر کوئی برا کہے، گالی دے تو وہ دین سے خارج ہے، ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے، ہمارا ایمان کا جز ہے مومن صحابہ کی محبت، ٹھیک ہے نا؟ اور ہمارے ایمان کا جز ہے منافق صحابہ سے بغض۔ جی جی، اب میری بات بھی سنیں، جو صحابہ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر صحابی کا لفظ ساتھی کے معنی میں استعمال کیا جائے، جو عبداللہ ابن ابی ابن سلول پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، اس میں تو بات اتفاقی ہے، لیکن اب جو صحابی دور حاضر میں جس کو ہم صحابی کہتے ہیں، اس صحابی میں سے کسی ایک صحابی کی ایمان پر بات کرنا یا کسی ایک صحابی کی میری بات کو پورا آپ میری بات دیکھو بھائی، آپ جو کہتے ہیں نا، آپ کا اصطلاح اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصطلاح سے مخالف ہے، اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہو آپ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصطلاح یہ ہے کہ صحابی، لفظ صحابی میں منافق بھی ہے، مومن بھی ہے، آپ کہتے ہیں ہمارا اصطلاح مختلف ہے، تو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت چھوڑ دیا نا، پتہ یہ چلا۔ میرے بات سنو، آپ جس طرح میں آپ کی بات سن رہا ہوں آپ بھی اسی طرح میری بات سنو، ٹھیک ہے؟ سن لیتے ہیں، میری بات سنو۔ جس طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ اللہ کے پیغمبر کو لفظ رائنا سے مخاطب کرتے تھے، لیکن جو منافقین تھے وہ اس لفظ سے الگ معنی اختیار کرتے، تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا رَائِنَا قُولُوا انظُرْنَا،
تو اس لفظ کو اگر دیکھا جائے تو اس کا حقیقی معنی درست تھا، لیکن منافقین اور یہود اس سے غلط معنی لیتے تھے۔ اسی طرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لفظ صحابی کا جو معنی مراد تھا وہ ایک ہے، اور آپ جو تقیہ باز جو رافضی لوگ ہیں وہ الگ لیتے ہیں۔ تو میری بات کو آپ ہم لوگ دیکھیں، ہم جو لفظ صحابی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا استعمال صحیح جانتے ہیں نہیں جانتے؟ جی خود پیغمبر صحیح جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفظ صحابی کا استعمال اس کا معنی صحیح کرتے ہیں یا غلط کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سنتا ہوں، آپ بھی میری بات سنیں۔ میری بات کا جواب دے دو نا۔ میں جواب دیتا ہوں لیکن میری بات سنو گے؟ نہیں بولیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، یہ تصدیق نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کا معنی بھی جانتے ہیں، اس لیے انہوں نے فرمایا انت صاحبی فی الغار و صاحبی فی الحوض، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صحابی کا لفظ کا استعمال کیا ہے، آپ کا اصطلاح اس سے موافق ہے یا مخالف ہے؟ میرا اصطلاح اس کے بالکل مطابق ہے، اس کے بالکل مخالف نہیں ہے، بالکل مخالف ہے۔ میں ثابت کرتا ہوں مخالف ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی ثابت کروں؟ اجازت دیں گے؟ نہیں، ایک منٹ، میری بات سنو۔ سب سے پہلے ہم جو بات کرتے ہیں نا اس کے لیے کچھ موضوع تو ہونا چاہیے نا کہ بھائی ہم کس چیز پر بات کریں گے۔ میں آپ سے جس چیز پر ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ بھائی آپ صحابہ کے منکر ہے، آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے منکر ہے، اس کی وجہ سے آپ دائرے اسلام سے خارج ہو۔ ابھی آپ مجھے اپنا ایمان ثابت کریں، آپ کے ایمان پر اور ان کی خلافت پر بات ہوگی، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اور آپ کے ایمان پر بات ہوگی۔ دیکھیں بھائی، پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے صحابی کے متعلق جو بات کیا نا، جو بات ایک دفعہ چھیڑی ہے، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، وہ موضوع نہیں ہے، وہ بات میرا موضوع، آپ نے اس کو موضوع بنا دیا۔ آپ نے جب بات کی ہے کہ صحابہ کو جو نہیں مانتا اس کو کافر کہتے ہو۔ ایک منٹ بات سنو، تمہارے پاس جو اصطلاح ہے، دیکھو میرے بھائی، تمہارے پاس جو عقیدہ صحابیت کا یہ کفر ہے، تمہارے پاس جو عقیدہ صحابیت کا کفر ہے، کیونکہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصطلاح کو، ان کی بات کو صحابہ کے متعلق نہیں مانتے۔ دیکھو یہ کتاب ہے تمہاری بخاری، کون سی کتاب ہے؟ بخاری۔ یہاں پہ چاپدار احیاء التراث العربی، یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہاں پر حدیث نمبر ہے 4907۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب وہ گئے تھے، 4907 حدیث ہے، جب گئے تھے وہ غزوہ تبوک کے لیے، تو واپسی پر عبداللہ ابن ابی نے کہا تھا واللہ لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن العز منها الاذل، اللہ کی قسم مدینہ جب ہم پہنچ جائیں گے تو ہم صاحب عزت ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے عزت ہیں، ہم اس بے عزت کو مدینے سے نکال دیں گے۔ حدیث کا نمبر تو عمر نے کہا تھا دعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اضرب عنق هذا المنافق، عمر نے کہا تھا یہ منافق ہے، مجھے اجازت دو کہ اس کا گردن میں کاٹ دوں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو۔ ہاں، حدیث نمبر 4907، 4907 بخاری میں، حدیث نمبر 8، صفحہ نمبر 898 ہے، میرا جو چاپ ہے۔ فرمایا چھوڑ دو، لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابہ، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کو چھوڑ دو، لوگ کہیں گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو قتل کر رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا منافق جو جائز القتل ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے رہا ہے، اس کو صحابی بولا۔ تو ہم شیعوں کا عقیدہ یہی ہے کہ صحابہ میں منافق شامل ہیں جو بالکل دین سے خارج تھے۔ آپ کہتے ہیں نہیں جی سب صحابی جنتی ہیں، تو اب بتاؤ جی کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان رہا ہے اور کون نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا منکر ہے؟ اور پھر بخاری میں اتنے زیادہ روایات کہ قیامت کے دن آپ کی بات پوری ہوگی، اس کا میں کہوں گا اصحابی اصحابی فیقال ما تدری ما احدثوا بعدک انہم ارتدوا بعدک علی اعقابہم القحقرہ۔ جی ٹھیک ہے نا کہ صحابہ مرتد ہو جائیں گے میرے بعد، تو صحابہ میں منافق بھی ہیں مرتد بھی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، اب میری بات سنیں۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ عربی گرامر میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی ایک لفظ مشترکہ ہوتا ہے وہ کئی معنیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسا لفظ عین ہے وہ کبھی آنکھ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کبھی سورج کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح لفظ صحابی جو ہے یہ بھی مشترک لفظ ہے، یہ کبھی منافق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور کبھی مومن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جی آپ بات سنیں، میری بات سنیں۔ تو ٹھیک ہے، جب میرے
جب میری اور آپ کی بات اتفاقی ہے تو سمجھنے کی کوشش کریں گے نا، کیوں ہم ایک دوسرے کو. اب میری بات سنیں. اب یہ تو ہو گیا کہ لفظی جو صحابی کا لفظ ہے وہ منافق کے استعمال ہوتا ہے. صحابی کا مطلب کیا ہے؟ سنو، صحابی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بظاہر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اس زمانے میں اس کو صحابی کہا جاتا تھا. اب میری بات سنو، اب میری بات سنو، ٹھیک ہے. اب صحابی میں اب صحابی کا لفظ کا اطلاق حضرت علی رضی اللہ عنہ پر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب اس صحابی کے لفظ کے اعتبار سے وہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے. اب اس صحابی کے لفظ کی بنیاد پر آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر اعتراض کر سکتے ہو، ہاں یا نہیں میں جواب دینا ہے. وہ بھائی ہم تو نہیں کہتے کہ سب صحابی برے ہیں نا. اب آپ سمجھنے کی کوشش کرتے کہ اب تو یہ تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ سب صحابہ برے ہیں. لفظ صحابی کی اطلاق کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ میرے سوال کا جواب آپ نے خود کہا. نہیں، میرے سوال کا جواب دے. میں آپ کی ہر بات کا جواب دے رہا نا. آپ یہ جواب دے کہ لفظ صحابی کی بنیاد پر، لفظ صحابی کی بنیاد پر حضرت علی رضی اللہ عنہ پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ سن لو نا میرے بھائی، ہاں یا نہیں؟ سن لو نا بھائی. لفظ صحابی یعنی ایک شخص جو ساتھ ہے. جی جی، جو ساتھ ہے وہ برا بھی ہو سکتا ہے، اچھا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. جی جی. تو اگر کوئی کہہ دے صحابی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے، وہ یعنی ساتھ والا آدمی. اس لیے لفظ صحابی بذات خود یہ جو شخص صحابی ہے وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے. بذات خود یہ نہ کوئی تعریف ہے نہ کوئی مذمت ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ لیکن یہ اچھا اور برا اس زمانے میں ہو سکتا ہے جس زمانے میں وحی کا اختتام نہیں ہوا تھا اور منافقوں کی نشاندہی نہیں ہوئی تھی. اب جو صحابہ ہے وہ تمام صحابہ جو مومنین تھے، منافقین نہیں تھے. ان کو قرآن نے خود فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ. مدینہ والے منافقین کے یہ استاد ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں. قرآن نے تو نہیں بولا کہ میں نشاندہی کرتا ہوں کہ منافق کون ہے، ٹھیک ہے. اب میری بات، قرآن نے تو کبھی نہیں بولا کہ میں نے نشاندہی کیا کہ صرف یہ منافق ہے دوسرے منافق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ تو آپ کی دعا ہے. ابھی میں آپ کو ایک دو حدیث سناؤں گا، اس کے بعد آگے گفتگو جاری کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابھی تک شیعوں کو جو کہا جا رہا تھا کہ شیعہ صحابہ سے نفرت کر رہے ہیں، صحابہ کو گالی دے رہے ہیں، یہ بالکل شیعہ سے ہی کہا کر رہے ہیں. نہیں، یہ شیعہ صرف ان صحابہ کو جو فرادی ہیں، جو منافق ان کو گالی دے رہا نا. اچھے صحابہ کو تو ہم گالی نہیں دے رہا. اچھا ٹھیک ہے، میری بات سنو. انہوں نے خود مان لیا ہے، انہوں نے خود مان لیا کہ صحابہ اچھے بھی تھے برے بھی تھے. ختم بات ہے بھائی. ابھی میری بات ہاں، برے صحابی کو گالی دیتے ہیں بھائی. سنتے نہیں، آپ مرضی ہے نا، آپ سنتے نہیں ہو. آپ سنو میری بات، میں کس طرح سنتا ہوں، آپ بھی سنو. اب یہ بات ہے کہ دیکھیں، میں آپ کو ایک حدیث پڑھتا ہوں. امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ قال كنا جلوسا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی لا ادری ما بقائی فیکم فاقتدوا بالذین من بعدی واشار الى ابی بکر وعمر. ایک حدیث ہو گئی. دوسری حدیث میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھاتا ہوں، سناتا ہوں، آپ اس پر غور کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حدیث جھوٹ ہے، یہ حدیث جھوٹ ہے، ہم نہیں مانتے اپنی بارے میں، ٹھیک ہے، یہ حدیث جھوٹ ہے. اب اگر آپ اس حدیث کو جھوٹ مانو گے تو اس کے علاوہ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر صحابہ کا اجماع ہوا تھا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. آپ حضرت علی، چلو بھائی آپ معاف کرو بھائی، یہ جو ہے نا یہ باتیں کسی بچے کو بتا دینا. بچے میری بات سنو، آپ کی ہمت نہیں ہے. آپ تعلیم حاصل کرو میرے بھائی، ابھی آپ تعلیم حاصل کرو، مرتد و دائرہ اسلام سے تعلیم حاصل کرو نا. میں نے کہا کہ آپ خلافت ابھی آپ کے لیے پڑھنے کا وقت ہے. اگر ہمت ہے تو بھائی بات کرے، مت بھاگو. آپ لوگوں کے ساتھ گھنٹہ باتیں کرتے ہو، آپ دوسروں کے ساتھ گھنٹے بات کرتے ہو. میری ایک بات سن کر آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا اور بھاگتی کیوں ہو؟ میرے سوال کا جواب دو. آپ مرتد ہو، خلافت کے منکر ہو. ابھی دیکھیں میرے سوال کا جواب دو. آپ خلافت کے منکر ہونے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو، اپنا ایمان ثابت کریں. ٹھیک ہے بھائی، تم اب سن لو نا، ہماری بات بھی سن لو نا. ابھی آپ کے لیے مناظرہ کرنا بہت دور ہے. ابھی آپ اتنے لوگوں کے ساتھ مناظرہ کرتے ہو جن کے پاس دلائل نہیں ہے، میرے پاس دور ہے. آپ اپنے بڑے استاذ کو میرے سامنے لاؤ. دیکھیں
آپ کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ آپ اگر کسی فرقے کو کافر ثابت کرنا چاہتے ہیں تو اس کی اپنی کتاب سے ثابت کیا جاتا ہے. پہلے میں آپ کو ثابت کرتا ہوں کافر، آپ کی ایمان کو. میں شیعہ ہوں نا، میں آپ کی کتابوں کو نہیں مانتا، تو ابھی آپ جو ہے نا، یہ ضروری نہیں کہ کوئی میرے کتابوں کو نہ مانے وہ مسلمان ہی نہ ہو. آپ جا کے ابھی پڑھیں، آپ کے والد صاحب کوئی مولوی ہیں. یہ نہیں دعویٰ کرتا کہ میرے کتابوں کو جو نہ مانے وہ کافر ہے، یہ تو میرا دعویٰ نہیں ہے. میرا دعویٰ یہ ہے کہ آپ قرآن کے منکر، آپ کے والد صاحب مولوی ہیں کوئی؟ آپ قرآن کے منکر. میرے پاس کوئی نہیں. قرآن کے منکر ابو بکر عمر ہے، قرآن کا منکر عائشہ تھی. میرے بات سنو، آپ کا باپ بھی قرآن کا منکر تھا، آپ کے دادا بھی منکر تھے، پورے نسل شیعت منکر تھے. آپ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، ہمت ہے تو بات کر کے دکھائے. لیکن آپ کسی مولوی صاحب کے بیٹے ہیں بھائی مدرسے میں، ادھر آپ کو مثلا وہ ادھر زیادہ آپ ایسا بات نہ کریں. میری بات سنیں، آپ میرے ساتھ دلائل کی بنیاد پر بات کریں. میں آپ سے دلائل کی بنیاد پر بات کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنا ایمان ثابت کریں. تو ان کے اولاد، ان کے لوگ ان کو وہ اس طرح سے ان کی عادت ہوتی ہے. تو ابھی آپ کے لیے پڑھنے کا وقت ہے، ابھی آپ پڑھیں، تعلیم حاصل کریں، میرے مناظرات کو دیکھیں. پڑھنے کے بچے میری ایک بات کو سن کر آپ نے کال کاٹ دیا. آپ کی ہمت ہے کیا نا کہ ابو بکر کا خلافت اجماعی تھا. اگر اتنی ہمت ہے تو میری مائک آن کرے. میں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. آپ اس کے منکر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. آپ دائرہ اسلام سے خارج ہے، آپ کا ایمان ثابت نہیں ہے. ہمت تو میری اس بات کا جواب دے، اپنا ایمان ثابت کریں. محمودی بھائی اتنا غصہ نہ کیا کرو یار غصے کی بات نہیں، بات کیوں نہیں سنتا ہے؟ پہلی مرتبہ میں پھر بات کرتا ہوں تم سے انشاءاللہ. ہم آپس میں طے کرتے ہیں، آپ سے لائف طے کرواتے تو آپ جھگڑا شروع کر دیتے. جھگڑا میں نے کیا؟ کافر سے کیا مناظرہ کرنے آئے ہو بھائی؟ وہ تمہیں کافر کہہ دے گا، تم اسے کافر کہہ دو، کیسے مناظرہ ہوگا؟ میں نے اس کو حدیث، اس نے پہلی بار بھی میری کال کاٹ دی تھی. کرتے ہیں، اگلے ہفتے مناظرہ آپ کا رکھواتا ہوں میں. کیوں آپ نے ابھی ٹائم لیا تھا میری بات کروائی ان سے؟ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ ٹھیک ہیں آپ؟